بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آج جس موضوع پر میں آپ سے استفادے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر غامدی صاحب نے متعدد دفعہ اظہار خیال کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو مذہبی علماء ہیں، مذہبی طبقہ ہے اور عام مسلمان بھی غامدی صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے دستور آئین کا حصہ ہے، 1949 میں سے منظور کیا گیا۔ غامدی صاحب نے اس پر وقتاً فوقتاً مختلف پہلوؤں سے بات بھی کی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ایک پورا کا پورا بیانیہ بنا ہے مذہب کے نفاذ کا، اس کا سر رشتہ بھی اس کو قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جس اصول پر ہماری تقسیم ہوئی تھی یہ اس سے بھی متصادم ہے۔ تین پہلوؤں سے غامدی صاحب گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کی تفہیم کے لیے قرارداد مقاصد کا مختصر سا متن ہے وہ رکھوں گا، اس کے بعد جن لوگوں نے یہ پاکستان بنانے کی پوری جدوجہد کی خود ان کا کیا کہنا تھا اس ریاست کی تشکیل کے بارے میں، اس کے وجود کی نوعیت کے بارے میں، اور تیسری بات کہ دنیا بھر میں جو ریاستیں وجود پذیر ہوئیں اسی نیشن اسٹیٹ کے اصول پر، کیا ان کے دساتیر میں ان کے ہاں جو آدرش نظریات سامنے آئے اس میں خدا کی حاکمیت کا کس طرح کا تصور نہیں تھا۔ سب سے پہلے قرارداد مقاصد کا یہ مختصر سا متن ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے پاکستانی مملکت کو جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ مجلس دستور ساز نے جو جمہور پاکستان کی نمائندہ ہے، آزاد و خود مختار پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی روح سے مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس کی روح سے اسلام کے جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل کے اصولوں کا پوری اتباع کی جائے گی، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی و اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت میں درج اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق ترتیب دے سکیں، جس کی روح سے اس امر واقعی کا اہتمام کیا جائے گا کہ اقلیتیں اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے اور ترقی ان کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی لکھا گیا قرارداد مقاصد میں کہ جس کی روح سے وہ علاقے جو اب تک پاکستان میں داخل ہوئے ہیں یا شامل ہو جائیں گے ایک وفاق بنائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کے صوبوں کو مقررہ اختیار و اقتدار کی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی، جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی، اور ان حقوق میں جہاں تک قانون اخلاق کی جات ہے مساوات اور حیثیت و مواقع کی نظر میں برابری، اقتصادی، سیاسی انصاف اور اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور جماعت کی آزادی بھی شامل ہوگی، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ اور پست طبقات کو جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا، جس کی روح سے نظام عدل کی آزادی کو پوری طرح محفوظ رکھا جائے گا، اور جس کی روح سے وفاق کے علاقوں کی سیانت، آزادی اور جملہ حقوق بشمول خشکی اور تری اور فضا پر سیانت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، تاکہ اہل پاکستان کی فلاح و بہبود کی منزل پا سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں، اور امن عالم اور بنی نوع انسان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ہم سب یہ قرارداد مقاصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ جس اصول پہ ہماری تقسیم ہوئی تھی، نیشن اسٹیٹ کا اصول تھا، اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے اس تقسیم کی جدوجہد میں اپنی زندگیاں کھپائی تھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور عام طور پر قرارداد مقاصد کے مخالف سمت میں قائد اعظم کی ایک تقریر کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اصل روح ہے پاکستان کی ریاست کی۔ مولانا ابوالعلا مودودی کا اقتباس میرے سامنے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کی تقریر کو اس کے ٹھیٹ لفظی مفہوم میں بھی لے لیا جائے تو ہمیں اس جذبات سے قطع نظر کرتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ ان کے ملفوظات کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے تقریر خواہ صدر مجلس دستور ساز کی حیثیت سے کی ہو یا گورنر جنرل کی حیثیت سے، بہرحال کسی حیثیت میں بھی وہ مجلس دستور ساز کو ایک شاہانہ اختیارات رکھنے والے سوورن باڈی کو اس امر کا پابند نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دستور انہی خطوط پر کھینچے جو وہ سوچ رہے ہیں۔ رہی قوم تو اس نے مرحوم کو اس لیے اپنا لیڈر مانا تھا کہ اس کے قومی عزائم اور مقاصد کو پورا کرنے میں اس کی رہنمائی کریں، نہ کہ اس لیے کامیابی کے پہلے روز ہی اس نصب العین کی رسم تجہیز و تکفین ادا کریں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کی تھیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بھی کسی بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات اگست 1948 میں کہی گئی اگر وہ 1940 میں کہی جاتی تو پاکستان کا نعرہ 10 کروڑ تو کیا 10,000 لوگ بھی سن کر جمع نہیں ہو جاتے۔ ہم سب امریکہ بھی اسی اصول پر بنا ہے، ملیشیا بھی اسی اصول پر بنا ہے۔ امریکی ریاستوں کے 50 سے زیادہ دساتیر ہیں، ان میں 200 سے دفعہ زیادہ خدا کا نام استعمال ہوتا ہے۔ ملیشیا کا دستور ہمارے سامنے ہے، باقی ممالک کا
ہر جگہ اللہ کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر جو مذہبی فساد ہوا اس کی جڑ بھی اسی قرارداد مقاصد کو قرار دیا جاتا ہے. 48 کے بعد 50 کی دہائی تھی، آزادی تھی، خود مختاری تھی. 60 کی دہائی تھی، کوئی مذہبی افریط نہیں تھا. 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب لوگ آزاد گھوم رہے تھے. اس قرارداد مقاصد بیچاری پر آپ کا سارا غصہ کیوں نکلتا ہے؟ میں نے تو کبھی اس پر کسی غصے کا اظہار نہیں کیا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اسلام اور ریاست جوابی بیانیہ. اس میں صرف یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے ایک ریاست بنائی ہے تو اس کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے اور ریاست کو بھی مشرع بہ اسلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور ہم قرارداد مقاصد کو اسی پہلو سے بیان بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا اقتباس آپ نے پڑھا. دنیا میں جب بھی دساتیر بنتے ہیں تو آپ اپنے سامنے کوئی مقصد رکھ کے دستور بناتے ہیں. جمہوریت کی بنیاد پر نظم قائم کرنا ہے، انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی ہے، اللہ کا نام لینا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس پر تنقید کی جائے. آپ وہ عبارت نکال کے پڑھیے، اس میں کیا کہا گیا ہے. میں کہا ہے کہ یہ ایک بے ضرورت کام ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ جیسے میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اسی طرح ہم نے اپنی ریاست کو بھی مشرع بہ اسلام کرنا ہے. یہ ریاست جب بنائی گئی تو جس اصول پر بنائی گئی وہ قومی ریاستوں کا اصول تھا، نیشن سٹیٹ کا. مسلمان قوم نے اپنی قومیت کے اس احساس کی بنا پر یہ خیال کیا کہ وہ ہندو اکثریت کے استبداد کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے. اس میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے. 10 حل لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے. خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں ایک سے زیادہ حل پیش کیے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے دیکھنا چاہیے، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا. اور بالآخر مسلمانوں نے اسی نعرے کو اپنی جدوجہد کا موضوع بنا لیا یا ہدف اور نصب العین بنا لیا کہ ہم ایک الگ ملک حاصل کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی قومیت کسی موقع پر کسی پہلے سے موجود نظم سے، ریاست سے علیحدگی کرتی ہے. امریکہ کی 50 کے قریب ریاستیں ہیں، ان کے لیے بھی اصول میں علیحدگی کا حق مانا جاتا ہے. بہت سی ریاستیں سوویت یونین کا حصہ بن گئی تھیں، اس میں بھی یہ طے تھا کہ وہ اگر کبھی الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو سکتی ہیں. خود بر صغیر میں بھوٹان اوپر موجود ہے، نیپال موجود ہے، بعض ریاستیں موجود ہیں. اس وقت بھی 500 سے زیادہ ریاستیں موجود تھیں جن کی بہرحال اپنی ایک خود مختارانہ حیثیت تھی. تو اس میں یہ ریاست بنائی گئی اور اس اصول پر بنائی گئی کہ ادھر مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کی ایک ریاست بن جائے، ادھر ہندو زیادہ تعداد میں ہیں ان کی ایک ریاست بن جائے. لیکن دونوں جانب یہ تصور نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کی ریاست ہو گئی ہے اور یہ مسلمانوں کی ریاست ہو گئی ہے، بلکہ جیسے موجودہ زمانے میں نیشن سٹیٹس بنتی ہیں اسی طرح بنی. اور اس اصول کو بھی مان لیا گیا کہ اس میں لوگ برابر کے شہری ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی نسل، ان کے رنگ یا ان کے مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی. اس اصول پر یہ ریاست بن گئی. میں نے اس میں اگر اس کو نکال کے آپ پڑھیں تو یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی ایک بے ضرورت کام کیا گیا جس سے برا تاثر پیدا ہوا، اور پھر اس کو صورت بھی یہ دے دی کہ گویا ہم ریاست کو کوئی کلمہ پڑھا رہے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، پھر اس میں کچھ ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں، وہ سب کی سب ایسی ہیں جن کے بارے میں اتفاق کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑا اعتراض بھی نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی ریاست کی تشکیل کرتے ہیں تو وہ مذہبی ریاست ہے یا اس کا کوئی مذہب ہے یا اس کو کسی مذہب کا اقرار کرنا چاہیے یا اسے مشرع بہ اسلام کرنا ہے، یہ میرے نزدیک بے معنی باتیں ہیں. لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لوگ یہودی بھی ہوتے ہیں، لوگ مسیحی بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کی بڑی تعداد کہیں بستی ہے تو ان کے نظم اجتماعی میں ان کے مذہب کا ظہور بھی ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. میرے نزدیک جہاں جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے وہ خدا کے بندے ہیں، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے. وہ اگر اپنے مذہب پر انفرادی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو مذہب کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کا بھی پاس کرتے ہیں،
اور اگر اجتماعی زندگی سے متعلق ان کے دین نے، ان کے مذہب نے کوئی احکام دیے ہیں تو ان پر بھی عمل کریں، اس کو یہ صورت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میری تنقید ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب آپ کسی تنقید کو سامنے رکھ کے کچھ ضمنی پہلو اٹھاتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اب مسلمان ہیں، اکثریت میں ہے، ظاہری بات ہے انہیں آزادی حاصل ہوئی ہے، وہی ملک کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں، وہی عنان اقتدار کی بات کو لیے ہوئے ہیں، وہ آپس میں مل کے اپنے اس ملی میثاق میں اپنے دینی نظریے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سوورنٹی کو مان کر قانون سازی کریں گے۔ آپ سے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، تو آپ کہتے ہیں بھئی میرا جسم اور مسلمان ہونے کے بعد میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اس لیے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ تو اگر مملکت کے اندر نمائندگان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ میں رہتے ہیں، نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ بنا جمہوریت سے فیصلے ہوں گے، لیکن مرضی یہاں پہ اللہ کی چلے گی، ہم سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ تو ان کے ایمان کی ایک نشانی اور علامت کے طور پہ چیز آئی ہے، بے ضرورت کیسے؟ یہ تو ان کے ایمان کے ساتھ پہلے ہی شامل ہے، وہ مسلمان تھے، یہی مان کر مسلمان ہوئے تھے، اس کا دوبارہ اظہار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی، اور وہ بھی اجتماعی سطح پر؟ یہ امریکی نوٹ پہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ان گاڈ وی بلیو؟ وہ علامتی چیز ہے، میں نے آپ لکھیں، آپ نے بھی لکھ رکھا ہوا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ لکھیں نہیں، اللہ کا نام لکھیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے کر بات کریں، جو جی چاہے کریں، وہ آپ کا مذہب ہے، دین ہے، اس کا اظہار کریں۔ یہاں نوعیت یہ نہیں ہے، سادہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے لیا ہے، بلکہ آپ نے مملکت کے لیے ایک مذہبی عقیدے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور ان دو باتوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک سے بالکل اور چیز کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کا نام تو سب لیتے ہیں، اللہ کا نام تو اللہ کو ماننے والے لیں گے، یعنی اس پر کوئی اگر اعتراض بھی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا نام میں مسلمان ہوں تو لوں گا، میں اپنے ایمان کا اظہار بھی کروں گا۔ قانون سازی ہوگی تو میں یہ کہوں گا، پارلیمنٹ میں بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے فلاں معاملے میں یہ حکم دیا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ بلکہ میں نے اس مضمون میں آگے آخری نقطے میں ایک پوری فہرست بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں ہمیں، اور ان ہدایات پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک بڑی غلطی کی نشاندہی ہے کہ جب آپ چیزوں کو غلط جگہ سے بیان کرتے ہیں، وہ صحیح بھی ہوں، تو وہ برا تاثر چھوڑتی ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ آخر کیا سبب ہے اس بات کا کہ ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں پچھلے اس سارے عرصے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر یہ تاثر دینا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ ہندو ریاست ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ یہ چیز لوگوں کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دستور بنایا جائے گا، اس میں اگر کسی چیز کی قانونی طور پر ضرورت ہے کہ وہاں بیان کی جائے تو بیان کر دی جائے گی، کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس طرح سے یہ تاثر دینا کہ ریاست بھی کلمہ پڑھتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتی ہے، وہ بھی کافر ہوتی ہے، یہ چیز ہے جو دور حاضر میں ہم نے پہلی بار کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے اقلیتوں کے بارے میں بھی ایک غلط پیغام گیا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر مذہبی طبقے نے ایسی قانون سازی کرائی ہے جو اب لوگوں کے لیے مذہبی جبر کا باعث بنتی ہے، اور ہم روز اس کے شواہد اپنے ملک میں دیکھتے ہیں۔ اس سے خاص طرح کی نفرت اور بیزاری کی فضا خود دین کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بے ضرورت بعض چیزوں کا اظہار مسائل پیدا کرتا ہے۔ ایک عموم میں اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے ہم اپنے دستور کی ابتدا کر دیتے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے، بس کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ ضرورت نہیں۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب یہ بیان کیجیے گا، ظاہری بات ہے جب آپ کسی چیز کو متعلق کرتے ہیں زمینی حقائق سے کہ پاکستان کے اندر بعد میں جو مذہبی جنونیت پیدا ہوئی اور پھر دستور میں بھی قانون کی سطح پہ پرسیکیوشن کو باقاعدہ جواز دیا گیا، تو بنیادیں پیچھے موجود تھیں جب آپ نے مشرف اسلام کر دیا، لیکن یہ 49 میں ہوئی، 59 69 79 جب لق صاحب آئے ہیں اس کے بعد، تو 30 سال تو اس نے کوئی خطرہ نہیں پیدا کیا ملک کے لیے۔ دیکھیے یہ آپ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں بڑے مسائل پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، بالآخر اس خطے نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک سیکولر ملک ہوگا۔ مسائل کو اپنی تنگنائی سے نکل کے دیکھنا چاہیے۔ ہم ملک کا ایک حصہ کھو چکے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ادھر غیر مسلموں کی تعداد انتہائی کم تھی، یہاں تھوڑے سے لوگ تھے جو اس قرارداد کو دیکھنے کے بعد ہجرت بھی کر گئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری اسمبلی میں بھی یہ صورت پیدا ہوئی، بڑی تعداد موجود تھی، بہت بڑی تعداد تھی، کم نہیں تھے لوگ، تو اس وجہ سے وہاں مسائل پیدا ہوئے۔ ان مسائل کے نتیجے میں ایسی صورتحال بنی، یہ کہ آپ کوئی بری بات ہے یہ کہ آپ کسی ملک کی ایک قومی زبان قرار دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں فسادات کی ابتدا اردو زبان کے بارے میں یہ اعلان کرنے سے ہوئی۔
تو یہ چیزیں قوموں کے لیے نفرت، انتشار، ایک دوسرے میں کیسے افتراق کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات بہت سوچ سمجھ کے اٹھانے چاہیے، یہ ایسے نہیں کیے جاتے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب ایک اصولی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے اندر جو معاصر دنیا کے اندر پارلیمنٹس ہیں ان کو ہر چیز میں قانون سازی کا ظاہری بات ہے حق ملتا ہے، کسی چیز کو پابند نہیں کیا جاتا، کہ اب مسلمان کسی جگہ پر موجود ہوں اور آپ سے اصولی سوال پوچھا جائے جی مسلمانوں کی اکثریت ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، تو اب وہ کسی حدود و قیود کے اندر رہ کر قانون سازی کریں گے یا وہ ہر چیز سے آزاد ہے جیسے مغربی دنیا میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ اس کا جواب اس بات میں دیں گے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت تھی، مسلمان تھے خود فیصلہ کرتے، اور اسی جواب کو انہوں نے اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک آدرش بنا کے لکھ لیا کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ظاہری بات ہے مسلمان ہی قرآن و سنت کو مانتے ہیں، کوئی اسمبلی کا غیر مسلم رکن ہے اس نے کیا کرنا قرآن و سنت کو؟ تو اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض بنے؟ یعنی ضرورت کو پیش ہے، مسلمان ہیں تو یہ مانتے ہیں۔ ہر مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کو مان کے ہوتا ہے، اپنی مرضی اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے ہوتا ہے، یہ تسلیم کر کے ہوتا ہے کہ اسلمت لرب العالمین۔ اس کا اظہار کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہر مسلمان تو سچ بھی بولتا ہے لیکن عدالت میں کھڑے ہو کے حلف لے کے کہنا پڑتا ہے میں سچ بولوں گا۔ جب عدالتی کوئی اس طرح کا بیان دینا ہوگا جہاں آپ کسی کے خلاف شہادت دینے ہیں دے لیجیے گا۔ یہاں کون سا عدالتی مقدمہ پیش آ گیا جس پہ آپ کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ قانون سازی کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو آپ اپنے دین کے خلاف کوئی قانون کیوں بنائیں گے؟ اور اگر بنائیں گے تو کیا سارے کے سارے مسلمان دین سے بیگانہ ہو جائیں گے؟ وہ ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں کیا ان کو پابند کر لیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسی چیزیں بس اظہار بن کے رہ جاتی ہیں، یا ایسے ہی جیسے عام طور پر ہمارے ہاں دولہا کو 4 کلمے پڑھا دیے جاتے تھے، بعد میں کبھی وہ پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دین کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ اصل چیز لوگوں کو اس جانب توجہ دلانے کی تھی کہ تم مسلمان بنو، اپنے دین کے تقاضے پورے کرو۔ توجہ اس جانب ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے دین کو سمجھیں، اس کی شریعت کو سمجھیں، وہ اس کا زندگی کے ساتھ تعلق سمجھیں، جو سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان سوالوں کا جواب دیا جائے، ان میں شرح صدر پیدا ہو کہ وہ جب قانون سازی کریں تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں، اپنے پیغمبر کی ہدایت کو سامنے رکھیں۔ یہ چیز ان سے متعلق تھی اور انہی کے اندر اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ اعماق میں اتارنا تھا۔ اس کے لیے اس طرح کے اعلانات کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک بے ضرورت کام کیا گیا۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب جن لوگوں نے ہمیں آزادی دی تھی ان کے اپنے ملکوں کا ہم جائزہ لیں تو اسٹیٹ کی سطح پر مذہب اور مذہبی ان کے نظریات ان کے پورے اعمال میں گندے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی برطانیہ میں شہزادہ چارلس کی تخت پوشی ہوئی تو پوری کی پوری تقریب کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسیحیت اور سیدنا مسیح اور وہی بائبل اور وہی بشپ آف کینٹربری بیٹھے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو وہ جنہوں نے آزادی دی تھی تو وہ تو ریاست کی سطح پر اپنے مذہبی نظریات کو اپنا فخر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور ہم اگر محض دستور میں 4 شقیں ڈال دیں کہ جی ہم قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو آپ کہتے ہیں بے ضرورت۔ یعنی انہوں نے کوئی دستور بنایا ہوا ہے جس میں یہ شقیں ڈالی ہوئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں روایت ہے، آپ کے یہاں بھی بن جائیں گی۔ دوسرے یہ بات سمجھیں کہ وہ ملک فتوحات کی بنیاد پر بنے تھے اور ان کے ہاں فاتحین کا مذہب اس زمانے کی روایت کے مطابق ریاست کا مذہب بھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ مسیحی ریاستیں ہیں، رہی ہیں ہمیشہ۔ جو مسیحی ریاستیں چلی آ رہی ہیں وہ اپنی اس روایت میں کھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کے ہاں روایت ہی ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسی چیز کا شعور ہوگا تو ہماری رسوم میں، ہماری روایات میں ہر چیز میں سامنے آ جائے گا۔ یعنی ہم جب اس کا اظہار کریں گے تو وہ اظہار اصل میں اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب ہماری رسوم بنائی جا رہی ہیں، جب ہم حلف اٹھا رہے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں امریکہ میں بھی جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو وہ شخص اگر مسیحی ہے اگر وہ تو جائے گا بائبل ہی پر اٹھائے گا، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں جو آپ کے وجود کے لازمی تقاضے کے طور پر ہو رہی ہوتی ہیں ان پر کوئی کیوں اعتراض کرے گا؟ ان کو بے ضرورت جب آپ نمایاں کریں گے یا ان کو یہ صورت دیں گے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوا کرتا ہے اور اس کو بھی مشرف با اسلام کرنا ہے، تو یہ ایک ایسا بے ضرورت کام ہوگا جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب ایک بڑے صاحب علم نے یہ نقطہ بھی اٹھایا جو آپ اکثر فرماتے ہیں کہ تقسیم جس پس منظر میں ہوئی دنیا کے اندر، یہی فاتحین عالمی قوتیں جس طریقے پر تقسیم کر رہے تھے، لکیریں کھینچ رہے تھے اور قومی ریاست کا پورا تصور ہم نے گزشتہ نشستوں میں اس پہ بات بھی کی تھی۔ تو اگر تقسیم ہو گئی اس کے بعد کوئی اللہ کا حکم ہے کہ اس اصول پہ تقسیم ہوئی ہے، اس کے بعد ہم کوئی ریاست کو نئی شکل نہیں دے سکتے، ہم نے مشرف با اسلام کر لیا، اب کیا پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیے، ریاست کو کوئی نئی شکل دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے فتح کیا ہے، آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں، یا کسی معاہدے کے نتیجے میں ریاست بنی ہے؟
وہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ کون ہیں، طے کریں گے نا ان کے بارے میں۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہندوستان کو اس اصول پر الگ کر دیا گیا کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو اب وہ ہندو ریاست بھی بن گئی ہے؟ نہیں، وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی بستے ہیں۔ اب آپ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ باہر سے آئے ہیں؟ ابھی انہوں نے شریعت حاصل کی ہے، اس کے پیچھے صدیوں کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ بھی اس ملک میں اسی طرح کے شہری ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر ہمارے ہاں بھی کوئی بدھ تھا، کوئی مسیحی تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، وہ جن مذاہب کے بھی پیروں ہیں وہ اس ریاست کے شہری بن گئے تھے اور برابر کی حیثیت سے شہری بن گئے تھے۔ ان کو کوئی ایسا پیغام نہیں ملنا چاہیے تھا کہ تم دوسرے درجے کے شہری ہو، وہ اب برابر کے شہریوں کی حیثیت سے اس ریاست میں رہیں گے۔ اس میں ہمیں مل کے یہ طے کرنا تھا کہ ہم اس ریاست کا نظم کیسے چلائیں گے۔ انہی چیزوں کو اس کا موضوع بننا چاہیے اور نظم چلانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ کیا ہم جمہوری اصول پر یہ نظم قائم کریں گے، کیا کوئی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا کوئی استبدادی حکومت ہے؟ یہ چیزیں ریاست کے بارے میں طے کرنی ضروری ہیں۔ اسی طرح سے جو نظم قائم کیا جائے گا اس سے مثال کے طور پر فوج کا کیا دائرہ ہوگا، اس میں بیوروکریسی کیسے وجود میں آئے گی، اس میں عدلیہ کا کیا کام ہوگا، اس کے کیا حدود ہوں گے۔ جو عام تقسیم کی جاتی ہے، یہ مقننہ ہے، یہ انتظامیہ ہے، یہ عدلیہ ہے، ان کے باہمی حدود، اختیارات، یعنی وہ چیزیں جو ریاست کا نظم چلانے کی ضرورت ہے وہ تو طے کی جائیں گی، اس لیے کہ ان کو طے کیے بغیر ریاست کا نظم چلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ چیزیں جو ریاست کا نظم چلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کا فطری ظہور ہونا ہے۔ ہماری روایات کیا ہیں، ہمارا عرف کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم مسیحی ہیں، اس کا ظہور ہوگا، آپ سے آپ ہوگا۔ اس کے فطری ظہور کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے، نہ اس کا بے جا اظہار کر کے لوگوں کو کوئی غلط پیغام دینا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آخری سوال خان صاحب آج کی نشست کا، پارلیمنٹ کے اوپر آپ اختیار مانتے ہیں عدالت کا، سپریم کورٹ کا، یا تمام کے تمام معاملات میں پارلیمنٹ سوورن ہے؟ اگر مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ہوئی قانون سازی کا جائزہ لیں۔ مسلمانوں کا ملک ہے تو اب وہ جائزہ لیں گے تو ظاہری بات ہے دیکھیں گے نا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو دستور نے پابند کر دیا ہے اراکین کو، اور عدالتوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ اب کوئی قرآن و سنت کے خلاف قانون بنے، اور اس حق کو پوری دنیا مانتی ہے۔ سپریم کورٹ امریکہ میں بھی کانسٹیٹیوشن نان کانسٹیٹیوشن ہونے کا فیصلہ کرتی ہے قوانین کے بارے میں۔ تو یہ قانون تو اصل میں جو برتر اتھارٹی ہے ان کو ایک جواز دے رہا ہے کہ اگر کوئی غلط قانون سازی ہوتی ہے تو آپ اللہ کی شریعت کی پاسداری کیجیے۔ یہ باتیں تو آگے آپ آئین کی دفعات میں بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کے ماخذ کیا ہوں گے، کن چیزوں کی طرف قانون میں رجوع کیا جائے گا۔ وہ دنیا کے ہر دستور میں طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ قانون کہاں سے لیں گے۔ یہ باتیں بیان کی جا سکتی تھیں، جب دستور بنتا تو بیان ہو جاتی۔ ان کے لیے بھی میں پھر عرض کر دوں کہ یہ تاثر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ریاست کو مشرف با اسلام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں ریاست میں قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان میں اگر بیان کرنا تھا تو کر دیا جاتا، کوئی معنی نہیں تھے اس میں۔ میں گفتگو دستور پر نہیں کر رہا کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، میرے نزدیک تو کچھ اور بھی ہونی چاہیے جو ابھی نہیں ہے۔ لیکن وہ دستور کب بنائیں گے آپ؟ جب دستور بنائیں گے تو وہاں قانون کے ماخذ کیا ہوں گے، قانون کہاں سے اخذ ہوگا، کیا قانون پارلیمنٹ بنا دے گی اس کے بعد ہی زیر بحث آئے گا، یہ سب بیان ہوگا۔ تو اصل میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے، عدالتوں کا اختیار تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے اوپر نہیں شروع ہو جاتا۔ عدالتیں جو قانون آپ بنائیں گے اس کا جائزہ لے سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں کہ وہ دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں طے ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ ضرورت بنی ہے، تجربے سے طے ہوئی ہیں۔ کوئی بے ضرورت کام کر کے آپ غلط پیغام دیں گے تو اس سے کچھ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ قومی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں سوسائٹی میں بڑے افتراق کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ میں نے کوئی بات کہی نہیں، میں نے کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ بتایا تھا کہ بے ضرورت کام کرنا یہ بعض اوقات قومی وحدت کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی جو مقصد ہے وہ کیا ہے، یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکام کے پابند ہیں، تو پہلے سے طے ہے۔ تو ایک طے شدہ بات کو اس طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا شاہ صاحب۔ ایک بہت دلچسپ نقطہ پچھلے دنوں زیر بحث آیا تھا، اسی پہ ہم تکمیل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں جو بھی میں نے بیان کی، اس کو آپ آئین کا یا اس کا جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کا آپ حصہ بنائیں۔ آپ سے ایک موقع پہ گفتگو ہوئی تو آپ نے ایک تجویز دی
کہ بہتر تھا جس وقت پاکستان بنا تو یہ جو ہمارے پینل لاز ہیں اور یہ پورے کے پورے فوجداری مقدمات کے قوانین بنے ہیں، ان میں فقہ اسلامی ہی کو اگر اختیار کر لیا جاتا تو مسلمان اپنے تہذیبی تسلسل میں اس کا احترام بھی کرتے تھے، اس کو مانتے بھی تھے۔ جو ایکٹ آف انڈیا کے تحت پوری کی پوری تعزیراتی قوانین بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ وہ مناسبت بھی نہ پیدا ہوئی۔ آپ اس کے بھی حامی اگرچہ قومی ریاست ہے لیکن اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ میں نے تقابل کر کے بتایا تھا کہ اس معاملے میں جو دساتیر حال میں افغانستان میں بنے تھے، یعنی جب امریکہ نے وہاں جمہوری حکومتیں قائم کی تو ایک دستور بھی بنایا گیا تھا، وہ ہم سے بہتر ہے اس معاملے میں، زیادہ عملی ہے۔ وہ چیز زیادہ اہم تھی کہ ہم اپنے قانون کی روایت کہاں سے لیں گے، تو ہم اپنی روایت کے ساتھ ربط پیدا کرتے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی، اس لیے کہ قانونی روایت تو ایک دن میں نہیں بنتی، وہ یہاں پر بھی رومن لا سے آئے گی، یعنی کہیں آسمان سے براہ راست نازل نہیں ہوگی، کسی پس منظر سے آئے گی۔ ہم نے اپنا رشتہ ادھر جوڑ لیا اور اوپر اپنے مذہب کا اعلان کرتے رہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو عملی چیزیں تھیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، قانون سازی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، وہ پارلیمنٹ میں اس پچھلے 70-75 سال کے عرصے میں ہو ہی نہیں سکی۔ ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت پھر بعد میں یہ ہوا سب کچھ، اور وہ بھی استبدادی حکومتوں نے کیا۔ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہوتی ہے، جس میں آپ کو دین کے معاملے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ معاملہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، بلکہ ایک ادارہ بنا دیا اسلامی نظریاتی کونسل، کبھی اس نے جو سفارشات پیش کی ان کو موضوع نہیں بنایا پارلیمنٹ میں۔ تو اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ عملی لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اس طرح کے ظاہری اقدامات کے بجائے عملی طور پر مسائل کو دیکھتے کہ ہم ایک ریاست بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہماری پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی ہے، وہاں عملی مسائل ہوتے، قانون بنتے، اس کے بعد جب قانون بن جائے گا، آئین بن جائے گا، تو عدالتوں کا نظر ثانی کا اختیار یا عدالتوں کا توجہ دلانے کا اختیار، اس کی اپنی روایتیں بن چکی ہیں دستوری حکومتوں میں، وہ موضوع نہیں ہے، نہ زیر بحث ہے، اس پر کون اعتراض کرتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ کچھ اوپر اس طرح کے اقدامات کر دیں گے، کچھ نیچے پیون لگانا شروع کر دیں گے۔ ایک سیدھا طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ جن معاملات پہ ہمارے دین نے کوئی ہدایت دی ہے، ہم پارلیمنٹ میں اس پر قانون سازی کرتے۔ اس کے لیے یہ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ جب ہم مسلمان ہیں تو کیوں بنے گا؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو اس وجہ سے وہ قانون بنائیں گے، اپنے دین کو بھی دیکھیں گے، اپنی روایات کو بھی دیکھیں گے، اپنے عرف کو بھی دیکھیں گے۔ اس کو اس فطری طریقے سے ہونا چاہیے تھا، وہ زیادہ بہتر ہوتا، اور اس کے بڑے دیر پا اثرات بھی ہوتے، گہرے اثرات ہوتے۔ وہ جن مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے آتا، اس سے بہت اچھے نتائج نکلتے۔ اسی ذیل میں نے کہا تھا کہ قانونی روایت تو ہم نے ساری کی ساری مغرب کی قبول کر لی، جبکہ ہماری اپنی قانونی روایت کوئی معمولی قانونی روایت نہیں تھی، وہ بھی 1000 سال گزار چکی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کے آگے چلتے تو وہ ہمارے عرف کے بھی مطابق ہوتی، ہماری نفسیات کے بھی مطابق دنیا ہوتی، کے لیے بھی ایک پیغام بنتا اور دنیا کے لیے بھی ایک پیغام بنتی۔ تو جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنا کر یہ قانون بنا دیں، وہ قانون بنا دیں، اس چیز کا اعلان کر دیں، اس کا اعلان کر دیں، تو یہ اعلانات کی دنیا ہے۔ اس پر میں نے توجہ دلائی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرارداد مقاصد کیا کوئی ضروری چیز تھی یا بے ضرورت چیز تھی؟ اس کا ملک کو فائدہ ہوا، اور پھر ملک میں نفاذ اسلام کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح کے پرسیکیوشن میں مبنی قوانین بنے ہیں، اس کی بنیاد پاکستان کے دستور میں کیسے پڑی، ان سب موضوعات کو ہم سب سے زیر بحث لے کر آئے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔